جب صدر ضیاء کے دور میں رشیا کے خلاف افغانستان میں جہاد ہو رہا تھا، بہت سے لوگوں نے فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے اترتے ہوئے دیکھا ہے انسان کی مدد کے لیے۔ آپ کو ایک چیز نظر نہیں آ رہی تو آپ بولو بھائی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ انکار کس بیس پہ کرتے ہو؟ آپ کہتے ہو کہ میری تحقیق سے یہ کیا ہے؟ ہر چیز میں ٹانگ اڑانا، بولو بھائی یہ اچھا کام تھوڑی ہوتا ہے۔ ہر چیز میں آپ ٹانگ اڑاؤ کہ جو چیز آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کا مطلب وہ ہے ہی نہیں۔ آپ مجھ پہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ بھی تو بہت سی چیزوں میں کہتے ہو، جیسے روحانی عاملوں کے بارے میں ہیں بھائی، کہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، تو آپ اس فیلڈ میں ماہر نہیں ہو تو آپ کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، تو آپ کو ان کی فیلڈ میں ٹانگ اڑانے کی بولو بھائی کیا ضرورت؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی اگر اس کے برحق ہونے کی کوئی اور دلیل ہے، کوئی اور دلیل اس کے برحق ہونے کی قائم ہو گئی ہے، تو پھر ضروری نہیں کہ وہ آپ کی سمجھ میں آئے تو ہم ایمان لائیں، ہم اس کو کسی اور دلیل سے ایمان لا رہے ہیں۔ فرشتے ہماری بھی سمجھ میں نہیں آتے، لیکن ان کے برحق ہونے کی ایک دلیل ہے قرآن و سنت جو ہماری سمجھ میں آتا ہے۔ بہت مشکل، وہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ غلط نہیں کہتے، وہ غلط، اس کے برحق ہونے کی دلیل قائم ہو چکی۔ دیکھو ایک مثال دیتا ہوں، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، آپ کو مسلسل کھانسی ہے، کچھ علامتیں دیکھ کے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو ٹی بی ہے۔ اب چونکہ یہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئی، مگر پھر بھی آپ ٹیسٹ کرواؤ گے، علاج کرواؤ گے، لوگ کہیں گے تمہیں سمجھ میں آ گیا کہ ٹی بی ہے؟ آپ کہو گے بھائی مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن جس ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے وہ ڈاکٹر مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ ڈاکٹر ہے، اس کا ڈاکٹر ہونا دلیل سے کیا ہے؟ ثابت ہے۔ تو اب میری سمجھ میں نہیں آئے گا تو بھی میں مانوں گا کیونکہ دلیل اس کے برحق ہونے پر قائم ہو چکی ہے۔ تو روحانی علاج والے جو کچھ کر رہے ہیں نا لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، لیکن کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آتا، صحیح ہے نا؟ خود ان کی اپنی بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ ان کے پاس جب بیٹھ جاؤ نا، ان سے کچھ کراس کویشچن پوچھو تو ان کی بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ جنات جلا دیے، 10,000 جلا دیے، اس کے ساتھ اتنے جنات، اس کے ساتھ اتنی چڑیلیں، اور برحق ہونے کی کوئی دلیل ہے نہیں، کیونکہ برحق ہونے کی دلیل یا تو شریعت سے ہوتی ہے یا مشاہدے سے ہوتی ہے، یا تو اسلام کہہ دے کہ یہ ایسا ہے تو ہم مان لیں گے، یا مشاہدہ ہو جائے نہ، مشاہدہ ہے، مشاہدہ تو ان کے باطل ہونے پر ہے کہ ان کے پاس یہ کچھ ہوتا، جنات جلا دیے، جن سے یہ کروا دیا وہ کروا دیا، بہت سارے کام ان کے خود نہیں ہو رہے ہوتے۔ کیوں نہیں ہو رہے بھائی تمہارے؟ اب یہ ٹاپک پھر میں ادھر نکل جاؤں گا تو پھر موضوع چینج ہو جائے گا۔ عامروں کی اچھی خاصی دھنائی الحمدللہ ہو چکی ہے، اب وہ خود ہی آٹومیٹک ہو گئے ہیں۔ اب میں تو کافی حد تک چپ ہو گیا، وہ خود میرے خلاف آٹومیٹک چل پڑے، وہ خود ہی جا رہے ہیں میرے خلاف پوسٹیں بنا بنا کے بدنام کرنے کے لیے چلائے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا چلو یہ خود پاگل ہونے کی دلیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا خیر، تو جب کسی چیز کے برحق ہونے کے اخبار، خبر، ثقہ آدمی کی خبر، یہ خود ایک دلیل ہوتی ہے کسی چیز کے برحق ہونے پر۔ فرشتوں کا وجود، فرشتے انسان کی مدد کرتے ہیں، اس پر اتنے تواتر سے روایات ہیں، اتنے تواتر سے لوگوں کے مشاہدے ہیں کہ آپ ان مشاہدوں کا انکار نہیں کر سکتے۔ قرآن و سنت نے تو بتایا کہ فرشتوں کا وجود ہے، وہ تو اللہ اس کے رسول نے بتایا، وہ تو ہمیں ان کے بتانے سے یقین آ گیا، لیکن اس کے علاوہ بھی اخبار ہیں۔ میں نے ایک واقعہ آپ لوگوں کو پہلے بھی بیان میں سنایا تھا کہ ہندوستان میں ایک مرتبہ ہندوؤں نے حملہ کیا مسلمانوں کی آبادی پہ، جو عینی شاہد ہے نا ان سے میں نے یہ واقعہ خود سنا ہے، انہوں نے مجھے خود سنایا کہ ہماری بستی تھی جس پر ہندوؤں نے حملہ کیا، تو وہاں ایک بزرگ تھے، کیونکہ بزرگ الحمدللہ ہر دور میں ہماری تحقیق کے مطابق، بولو بھائی، ہر دور میں ہوتے ہیں۔ ابھی میرا پنجاب میں بیان ہوا
تو وہ مجھے بار بار کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں ان پہ یہ اعتراض یہ اعتراض یہ اعتراض. میں نے کہا چلو مان لیا ہمارے بزرگوں پہ یہ اعتراض ہے, صحیح والے بزرگ لے آؤ. جیسے وہ منکرین حدیث بخاری مسلم کو غلط کہتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں چلو فرض کر لو غلط ہے, تو صحیح نبی کے اقوال کی صحیح کتابیں کہاں ہیں؟ تو قرآن کی جو نبی نے تشریح کی ہے وہ کہاں گئی؟ تو ایسے ہی میں کہتا ہوں اگر ہمارے والے غلط ہیں تو صحیح والے تم سند کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پیش کر دو کہ یہ میرے دادا بزرگ, یہ میرے پردادا بزرگ, یہ ان کے ابا بزرگ, اور یہ سلسلہ کہاں تک پہنچتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو ہم مان لیں گے کہ یہ والے صحیح تھے. اور وہی بات گھوم گھوم کے اگر آپ کہتے ہو نہیں میں بزرگوں کو مانتا ہی نہیں, میں تو قرآن و حدیث کو مانتا ہوں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ قرآن و حدیث کو بھی نہیں مانتے. کیونکہ جیسے جو حدیث کا انکار کرنے والا ہے وہ جب یہ کہتا ہے کہ میں صرف قرآن کو مانتا ہوں حدیث کو نہیں مانتا, تو وہ قرآن کو بھی نہیں مانتا, کیونکہ حدیث کو حجت کس نے قرار دیا؟ قرآن نے. تو اسی طرح جو کہتے ہیں میں بزرگوں کو نہیں مانتا, یہ سب غلط ہیں, میں صرف قرآن کو مانتا ہوں, تو وہ قرآن و حدیث کو بھی نہیں مانتا, کیونکہ قرآن و حدیث کے مطابق امت میں کسی بھی زمانے میں بزرگ شارٹ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے نا, ہر دور میں بزرگ ہول سیل کے حساب سے موجود رہیں گے, یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. نہیں آ رہی بات؟ ہاں اس میں فرق کرنا پڑے گا صحیح بزرگ اور غلط. تو آپ ہمارے والوں کو, جو ہمارے نہیں ہے صرف سب کے ہیں, تھے وہ سب کے, لیکن آپ نے چونکہ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی, اپنے دامن کو ان سے دور کر دیا, اب آپ کے پاس بزرگ ہیں نہیں, تو آپ نے جو سب کے بزرگ تھے ان کو ہمارے کھاتے میں ڈال دیا کہ یہ آپ لوگوں کے ہیں اور آپ ان کا دفاع کر رہے ہو, حالانکہ وہ سب کے ہیں. آج اگر کوئی امام بخاری پر اعتراض کرتا ہے تو ہم سب دفاع کریں گے نا. اب وہ کہے کہ تم اپنے بزرگوں کا دفاع کر رہے ہو, بھائی یہ ہمارے نہیں ہیں تو سب کے ہیں. کہ نہیں تمہارے ہیں ہمارے نہیں ہیں, تو ہم کہیں گے تھے تمہارے بھی, تم نے خام خواہ میں اپنے آپ کو ان سے برات کا اعلان کر دیا ہے, تو سب کے ہیں. ہندوستان میں, بر صغیر میں, عرب میں, پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی اللہ والا آیا ہے جس نے دین کے لیے محنت کی ہے, وہ ہم سب کا کیا ہے؟ بزرگ ہے. ہم سب کے ذمے اس کا دفاع کرنا, اور اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے جو کہ ہو سکتی ہے تو اس غلطی میں اس کو فالو نہ کرنا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ غلطی میں بھی اس کو فالو کریں گے تو یہ شخصیت پرستی ہے جو اسلام میں جائز نہیں ہے. خیر, تو یہ جو فرشتوں کا, وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ایک بزرگ تھے, اب وہ چونکہ بزرگ دیوبند سے پڑھے ہوئے تھے تو میری کم بختی کہ میں دیوبند کا نام لے رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, پڑھے ہوئے وہاں سے تھے, مجبوری ہے. وہ لوگ کہتے ہیں مسلک کی باتیں کر رہے ہیں, میں مسلک کی بات نہیں کر رہا, وہ اتفاق کی واقعہ ہے کہ وہ کہاں سے پڑھے ہوئے تھے؟ دیوبند سے, ٹھیک ہے نا. تو وہ ان جنہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا نا, ان کا تعلق تھا تبلیغی جماعت سے ہمارے محلے میں. بہت نیک آدمی تھے, میں ان کو دیکھتا تھا ہر وقت نماز میں, تہجد میں, اور بڑے اللہ والے آدمی تھے. تو میری ان سے گپ شپ تھی, تو انہوں نے بتایا کہ حملہ کرنے کے لیے آئے, یہ مسلمان بہت کمزور تھے. ہوتا نا بلوا, پہلے بہت ہوتا تھا بلوا ہندوستان میں. کہہ رہے کمزور تھے, کچھ بھی نہیں تھا. کہہ رہے میں نے ان بزرگ کو دیکھا, وہ گھر کی چھت پہ کھڑے ہوئے اور اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگنا شروع کی انہوں نے. کہہ رہے ہم نے اپنی آنکھوں سے گھوڑوں پر فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا ہے, گھوڑوں پر اترتے ہوئے دیکھا, اور پھر پوری فوج نے ان پہ حملہ کیا, ان کو مارا, قتل کیا, بہت سے فرار ہو گئے, بھاگ گئے. یہ میں نے اپنے کانوں سے ان بزرگ سے براہ راست سنا ہے, اور مجھے یقین ہے کہ وہ جھوٹ بولنے والے نہیں ہیں.